اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ و سلام دائمات بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ الحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید بلا شبہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جو اس کلام سے جڑ گیا سمجھیے کہ وہ اللہ سے جڑ گیا۔ لیکن آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک قرآن کو صرف پڑھنا یا زیادہ سے زیادہ اس کو حفظ کرنا کافی ہے، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بات ہوئی ہے قرآن کے سیکھنے کی۔ اب قرآن کو سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھے۔ علم الکلام، صرف و نحو، تفسیر، منطق، حدیث، ان کے علوم ٹھیک ہے کہ ہر انسان پر فرض نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو، اس کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے، تبھی آپ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے اٹا پڑا ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن پاک کی نہ سمجھی اور نہ فہمی۔ سب سے بڑا ظلم تو ہم نے قرآن پاک پہ یہ کیا ہے کہ اس کو صرف تعویذ گھنٹوں کے لیے رکھ لیا، یا پڑھ لیا، اتنی نیکیاں لی اور چل لی، سمجھنے کی نوبت نہیں آئی۔ قرآن ایک قانون کی کتاب ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ بیمار ہو جاتے ہیں، فرض کریں آپ بیمار ہو گئے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک دنیاوی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، وہ پرسکرپشن دیتا ہے کہ یہ پیناڈول ہے، یہ بروفن سرپ ہے، یہ ڈکلوران ہے، یہ گولیاں، یہ صبح دوپہر شام آپ نے ٹیبلٹ لینی ہے، اور آپ کی شوگر بڑی ہائی ہے، آپ نے چینی نہیں کھانی، چینی مکمل چھوڑ دیجیے، ورنہ آپ کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے، نمک چھوڑ دیجیے، آپ یہ چھوڑ دیجیے، آپ وہ چھوڑ دیجیے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اس پرچی کو گھر لے کے آتے ہیں، اس کو ایک پانی کے گلاس میں بھگو کے اور اس پانی کے اندر مکس کر کے اس کو پی جائیں۔ لوگ آپ پہ ہنسیں گے، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اس پرچی کو میڈیکل سٹور سے وہی دوائیاں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اسی ٹائم پہ نہیں لیتے، تب تک آپ کو شفا نہیں ہو سکتی۔ اور ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے جو ڈاکٹر نے کہا، اور آپ چھوڑتے ہیں، یعنی ڈاکٹر کے کہنے پر آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جو پوری کائنات کا ڈاکٹر ہے، جو پوری کائنات کا حکیم ہے، اللہ رب العزت، اس کے کہنے پہ آپ حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ دنیاوی ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑنے کو تیار ہے، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ مانی، آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اگر ان کی بات نہ مانی اور اگر پرہیز نہ کیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو کائنات کا ڈاکٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے برائیاں نہ چھوڑی، اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے تو آگے دوزخ ہے، اور اگر یقین ہے اور پھر بھی تم کیے جا رہے ہو تو یہ تو اور بھی ڈھٹائی اور بری بات ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
برائیوں اور گناہوں کی کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، گھول گھول کے پیا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو وہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ سسک رہے ہیں۔ یہ بے حسی کی انتہا نہیں ہے کہ وہ خیمہ جو 3,000 کا تھا اب وہ 7,000 کا ہو گیا، چیزیں خرد و نوش کی وہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں پہ سودی کاروبار عروج پہ ہے۔ کس کو نہیں پتا سود حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود کھانے والا ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے؟ ابو جہل میں اور سود کھانے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا بچہ یا بچی کسی سودی محکمے میں، کسی بینک میں کوئی کام، اس کو نوکری ملتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ کیا کہ اللہ کا کوئی دشمن پیدا کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہیں، اور جو قرآن سے دور ہے ظاہر سی بات ہے وہ اللہ سے دور ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہے۔ تو میری آپ سے صرف یہ التماس ہے کہ قرآن کو سمجھیے۔ اکثر بچیوں سے بات ہوتی ہے، قرآن رمضان المبارک میں نے 8 قرآن پڑھ لیے، میں نے 10 قرآن پڑھ لیے، زندگیوں میں قرآن نظر نہیں آتا۔ وہ تب آئے گا جب آپ اس کو سمجھو گے۔ دنیاوی کتابوں کو تو ہم ایک ایک لفظ کو کریدتے ہیں، اس کی واشگافیوں کو کریدتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے اللہ کی جو صرف پڑھی جا رہی، کبھی سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھو قرآن کو، جس کو اردو آتی ہے کم از کم وہ اس کا ترجمہ تو پڑھے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خاص جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ اہل فقہ، جس کا بھی آپ کے پاس ترجمہ و تشریح پڑھی ہے، رکھی ہے، آپ وہ پڑھیں۔ قرآن پڑھیں گے آپ کو اسلام کی سمجھ آئے گی۔ خود پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ روز کا 1 یا آدھا سپارہ پڑھنے سے بہتر ہے 2 رکوع پڑھ لیں، صرف 2 رکوع قرآن پاک کے سمجھ کے پڑھ لیں، 1 سال میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں قرآن کی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، بیسک قرآن ہے۔ جب تک آپ کی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔